میں نے آپ کو یہ بتایا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا، جو کربلا میں لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم امتی پہلے شہید ہوں گے۔ ان میں یہ بابا جی ہیں 80-90 سال عمر ہے، انس الکاہلی نام ہے ان کا۔ ایک پٹکا سر پہ باندھا ہوا ہے، ایک پٹکا ادھر باندھا ہوا ہے کمر پہ۔ مولا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حسین میں ہی وہ بندہ ہوں جو اس حدیث کا راوی ہے، اور میں نے ڈائریکٹ حضور سے سنی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسین کربلا کی تپتی ریت پر شہید ہو جائے گا، میں تو اسی دل کے انتظار میں تھا۔ تو حسین اجازت دیں میں جام شہادت نوش کرنا چاہتا۔ دیکھیں بوڑھے بابا جی ہیں، بوڑھے بابا جی، جان کا خوف کو نہیں۔ ارے اس گھرانے میں جان کا خوف نہیں، یہ تو گھرانہ ہی وراء الورا ہے نا۔ جو اس گھرانے سے چھڑ گیا اس کو بھی اللہ پاک نے رزق سے پاک کر دیا۔ ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، بڑھاپا ہے جسم پر، اس کے باوجود 25 یزیدیوں کو آپ نے قتل کیا، 25 یزیدیوں کو بیٹا ہے جام شہادت نوش کیا۔ یہ بوڑھے بابو میں سے بابا جی تھے جن کا نام انس الکاہلی۔ اس طرح کرتے کرتے پھر وہ وقت آیا جب وہ سارے اصحاب شہید ہو گئے، اب صرف حسین کا اپنا خاندان بچا ہے۔ اس خاندان میں پھر وہ ہستی جو سر تا پا ہم شکل مصطفیٰ، شہزادہ علی اکبر، ہم شکل مصطفیٰ۔ اور کسی نے لکھا جب مختار نے بدلہ لیا تھا، مختار نے بدلہ لیا تھا امام حسین کا، جب اس نے عمر بن سعد کو مارا اور بڑے بڑے لوگوں کو اس نے مارا اور خولی پانی مارنے لگا، تو مختار نے کہا او بدبخت، اگر میں پورے قریش کو بھی حسین کے بدلے میں مار دوں تو علی اکبر کی چھوٹی انگلی کا بدلہ بھی پورا ہوگا۔ کیا سمجھا کہ وہ عام شخصیات تھی؟ سردابا شہزادہ علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ۔ آپ اجازت مانگتے ہیں اپنے بابا جان سے، اندازہ کریں کہ جوان 18 سالہ بیٹا ہے اور پتہ ہے یہ بیٹے کو آخری سلام ہو رہا ہے، اس وقت قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی؟ پھر کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، جدھر رخ کرتا ہے علی کا خون گردن کی گردنیں اڑا کے رکھ دیا، ایک ایک بندہ سامنے آتا ہے، مار دیا جاتا ہے، پھر واپس آئے اور اپنے ابا جی کو کہتے ہیں ابا جان لڑنا تو اور بھی چاہتا ہوں لیکن پیاس ہے بڑی شدت کی، اگر پانی 2 گھونٹ مل جائے تو میں اور لڑنا چاہتا ہوں۔ اس وقت حسین پاک نے فرمایا بیٹے پانی نہیں ملے گا، صرف تیرے باپ کی خشک زبان ہے، اس کو چوس کے اگر تسکین ملتی ہے تو لے لے۔ کیا چوسا تسکین ملی، آپ پہ کوثر کے جیسے جام پی لیے، دوبارہ میدان میں گئے۔ شمر نے اعلان کیا اگر ایک ایک بندہ اس کے سامنے جاتے رہو گے تو تمہیں پتہ نہیں یہ پوتا کس کا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، یہ چھوڑے گا نہیں کسی کو، لہذا یک بارگی سے حملہ کرو۔ یک بارگی سے حملہ کیا گیا تو جو تیر ادھر حلق میں لگا اس تیر کی وجہ سے نیچے گر گئے۔ آواز دی یا ابت، جیسے اسماعیل علیہ السلام نے آواز دی یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزرے جو اللہ نے حکم دیا۔ اسماعیل کہہ رہے ہیں اپنے والد کو کر گزرے جو اللہ نے آپ کو کہا، اور جہاں تک میرا معاملہ ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ارے وہ ادھر تو صرف شکل تھی نا مگر ذبح نہیں ہوا، وہ شہادت کا سفر جو اسماعیل سے شروع ہوا حسین کی ذات پہ آ کے اللہ پاک نے ختم کر دیا۔ ادھر کہا یا ابت، اے بچا۔ اس وقت امام حسین پھر اپنے خیمے سے باہر گئے اور دیکھا جوان بچہ تڑپ رہا ہے، اس کا سر اپنی گود میں رکھا، کہا بس ابا جان یہ تیر تھوڑی تکلیف دے رہا ہے، اگر اس کو نکال دیں تو میں اور لڑنا چاہتا ہوں۔ جو ہی وہ تیر نکالا روح کفر سے اسی سے پرواز کر گئی۔ جوان 18 سالہ بیٹے کو والد اٹھا کے لا رہا ہے، تصور کریں اس وقت حسین کے قلب اطہر پر کیا گزری۔
ہم صرف باتیں کر سکتے ہیں، صرف باتیں کر سکتے ہیں۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب حسین خود کربلا کی طرف جانے لگے، پلٹ کے جب خیموں کو دیکھا تو خیمے خالی ہو چکے تھے، اجڑ گئی ساری بستی، اور گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کو ایڑی ماری بھئی چل، بار بار گھوڑا نیچے دیکھتا ہے، جب نیچے نظر پڑی تو ننھی سکینہ، جس کو ہم پنجابی میں سکینہ کہتے ہیں، عربی میں سکینہ، گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے اور کہتی ہے گھوڑے نہ لے جا میرے بابا کو ادھر، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو ادھر جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا، اگر بابا نہ آئے رات کس کے سینے پہ اپنا سر رکھ کے سویا کرے۔ دل خراش مناظر ہے، یہ حال کیا ظالموں نے مصطفیٰ کی آل کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنتوں کے سردار تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آقا نے فرمایا کہ ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی۔ یہ دل خراش مناظر ہے۔ پھر حسین خود آپ جب میدان میں جاتے ہیں، جو شخص حسین کے سامنے آتا ہے اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہی آواز آئی یکبارگی سے حملہ کرو، یکبارگی سے حملہ کیا، پھر تیر لگے، تلواریں لگی، نیزے لگے، بھالے لگے۔ وہ جسم نازنین جو گلاب کی پکھڑی سے زیادہ نرم، وہ ہونٹ جہاں کہیں حضور بوسے دیتے تھے، وہ پیشانی، وہ رخسار جہاں کبھی سیدہ کائنات لاڈ کرتی ہوگی، وہاں زخم لگے۔ چور زخموں سے جسم جب گھوڑے سے نیچے آتا ہے کربلا کی ریت پر، شمر آپ کی چھاتی پہ بیٹھا، وہ آپ نے کہا بدبخت مجھے لگتا ہے میری شہادت تیرے ہاتھوں، صرف یہ بتا ٹائم کیا ہے اس وقت۔ جب اس نے ٹائم بتایا تو فرمایا یہ ٹائم تو اللہ کے حضور سجدے کا ہے، صرف اتنی مہلت چاہتا ہوں کہ سر اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سر اللہ کی بارگاہ میں رکھا اور قیامت تک ہمیں میسج دے دیا، ادھر یزید کے تخت کو میسج دے دیا، یزید تخت لے، یہ ظلم تو نے اس لیے کی میں تیرے آگے جھک جاؤں، ظلم تو نے اس لیے کیے میں جھک جاؤں، میں ڈر